کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بھی دورہ ایران پر نکل چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کتنی امپورٹنٹ کتنی سگنیفیکنس ہے اس خبر کی اس ٹائمنگ کے اندر، کیونکہ یہ ٹائم زون بہت امپورٹنس رکھتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اپنا ایک ایلیمنٹ آف ریزولو دکھاتے رہتے ہیں کہ میں حملہ کر دوں گا، اور چند دن بچے ہیں اور ایران بھی ڈٹرمنڈ ہے. ظاہر ہے کنورجنس نہیں ہو پا رہی، اور ظاہر ہے اس طرح کی کنورجن جو ہوتا ہے وہ پبلکلی ڈسکلوز بھی نہیں کی جاتی کہ کتنے % کنورجنس ہوئی ہے اور کتنی زیادہ رہتی ہے. اب یہ جب آنے والے وقتوں میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ دونوں ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، اور اس کے بعد ظاہر ہے دنیا اس وقت کتنی انگزائٹی سے گزر رہی ہے، اکنامک کرائسس ہیں، بہت زیادہ ایک انسرٹینٹی ہے گلوبلی. ہر شخص میرا خیال ہے گلوب میں جو رہتا ہے 8 بلین لوگ جو رہتے ہیں ون وے اور دی ادر وہ افیکٹ ہوا ہے. تو اس کی روشنی میں آئی تھنک یہ بہت خوش آئند ہے. اور فیلڈ مارشل کے دورے سے ایک چیز مجھے پازیٹیو ہوپ یہ نظر آتی ہے کہ اگر کوئی چیزیں آگے چل رہی ہوں تبھی انہوں نے جانا تھا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے بھی انہوں نے ایک دورہ کیا تھا اور ایکسٹینڈڈ دورہ کیا تھا. آئی ایم شیور اس وقت گراؤنڈ تیار کیا ہوگا، ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم ایران کو بتایا ہوگا، ایکسپیکٹیشن بتائی ہوگی، کانسیکوینسز بتائے ہوں گے کہ کیا پاسبلی ان کے لیے ہو سکتے ہیں یا کتنے خطرناک یا چیلنجنگ ہو سکتے ہیں. اب جانے کا مقصد مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی اور بہتر گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں نا انیبلنگ انوائرمنٹ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہاں پہنچے ہوں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابھی تک آئس بریکنگ نہ ہوئی ہو یا ہیڈ وے نہ ہوا ہو، نو گو ایریا ہو. تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ لگتی ہے کہ ان کے جانے کا ایک ظاہر ایک سمبل ہے کہ جب ان کی انوالومنٹ ہوگی تو مجھے لگتا ہے ایک ایلیمنٹ آف ایگریمنٹ ایران کے اندر بھی آیا ہوگا. صرف وے فارورڈ ہونا ہوگا شاید طے کہ کس طریقے سے اس کو ایران اپنی فتح کے طور پہ کل کو لوگوں کو بتائے گا، اپنے لوگوں کو دنیا کو بتائے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے کہ وہ سپر پاور تھے اور آج بھی ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت چیلنجنگ رہا ہے پاکستان کے لیے، لیکن اگر کنکلوژن ایسا ہو جاتا ہے جس ہمارے لیے ایک ایلیمنٹ آف پرائیڈ ہو اور ہم دنیا کو ایک امن میں کنٹریبیوٹ کر سکیں تو ایز اے پاکستانی نیشن ہمارے لیے بڑی پرائیڈ مومنٹ. خالد صاحب ظاہر یہ تو وہ ڈائمنشن ہے جو کہ بہت جسے کہتے ہیں پازیٹیو بھی ہے، اور ظاہر ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی آگے بڑھیں. بٹ ان ادر وے دونوں جو پارٹیز ہیں، دیکھیں جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں وہ تھریٹننگ ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. وہ بار بار یہی تھریٹ کرتے ہیں کہ نہ مانے ایران کو جلدی بھی ہے مذاکرات کی. اگلے لمحے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے پاس تو آپشن کھلا ہے. اور پھر ایرانینز جو ہیں ان کا یہ بار بار کہنا جو کہ بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ ایک جانب آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ایک جانب ہم چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان بھی اپنی پوری طرح کوششوں میں لگا ہوا ہے. سو آپ جو بار بار تھریٹ کرتے ہیں اس سے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو مزید تقویت ملتی ہے خالد صاحب، جس کا پچھلی کئی دہائیوں سے ایرانینز جو ہیں وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. ان کی ساری آپ نے لیڈرشپ کو دیکھا کہ وہ شہید کر دی گئی، بٹ اسٹل دے آر فیسنگ the same kind of threats. تو what do you think about that کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی کسی طرح سے اوور شیڈو کر کے اور چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش ہوگی، یا یہ بھی چلتا رہے گا اور پھر مذاکرات میں بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ پھر ظاہر ہے اس کو تو ماننا ہی ہے obviously دونوں پارٹیز کو؟ دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی اوور نائٹ نہیں ہوا. ایک تو 47 سالہ ہسٹری ہے، آپ نے دیکھا کئی دہائیوں سے ان پر سینکشن لگی ہوئی ہیں ایران پر. دنیا میں تیسرے نمبر پر اس کے پاس تیل اور دوسرے معدنیات ہیں لیکن وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. لوگوں میں جو ہارڈشپ ہے، مہنگائی ہے، جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ سینکشنز کی وجہ سے ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنی دہائیوں تک گیا ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر زیادہ آپ پیچھے نہیں جانا چاہتے تو 2015 میں چلے جاتے ہیں جب JCPOA ایگریمنٹ ہوا تھا ایران کا پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں. بہت کنسرٹیڈ کوشش کی گئی تھی تقریباً 1.5 سال تک. 2014 میں شروع ہوا تھا، اس سے بھی پہلے 2009 سے ٹریک 2 ڈپلومیسی ہو رہی تھی آپس میں. پھر آلموسٹ 5-6 سال کے بعد 1.5 سال کی میننگ فل انٹینس مذاکرات کے بعد وہ ایگریمنٹ ہوا تھا. 2015 میں جب ایگریمنٹ ہوا تھا تو تمام ممالک انکلوڈنگ UK اینڈ یورپ نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا، اپلاڈ کیا تھا، وہ شامل تھے انڈائریکٹلی. تو اسرائیل کو وہ بات پسند نہیں آئی تھی جو 2015 کا ایگریمنٹ ہوا تھا. اس 2015 کے ایگریمنٹ میں تھا کیا؟ اس 2015 میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز تھی جو ہم بھول جاتے ہیں اور ینگسٹرز کو شاید نہیں بتاتے، وہ یہ ہے کہ ایران نے والنٹیرلی اگری کیا تھا کہ اس کے پاس 8 ٹن جو نیوکلیر انریچ مٹیریل ہے وہ روس کے حوالے والنٹیرلی کرے گا. 8 ٹن کیسپین سی کے ذریعے ہینڈ اوور کیا گیا. اور پھر 8 ٹن کے مقابلے میں جب انہوں نے دے دیا تو وہ اس ڈگری آف ایشورنس پر دیا گیا تھا کہ اب ایران کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اب اس کو کمیٹی آف نیشنز میں اپنا مقام ملے گا. 2018 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ٹینیور میں آئے تو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اس ایگریمنٹ کو.